اب اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو بتائیں کہ مری بوربن میں انسانی جسم کو مضبوط بنانے کے حوالے سے خوردنی تیل کی اہمیت اور اداروں کو مؤثر بنانے کے لیے نیوٹریشن انٹرنیشنل نے قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے۔ اسی پر حوالے سے مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ مری بوربن میں انسانی جسم کو مضبوط بنانے کے حوالے سے خوردنی تیل کی اہمیت اور اداروں کو مؤثر بنانے کے لیے نیوٹریشن انٹرنیشنل نے قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا، جس میں چاروں صوبائی فوڈ اتھارٹی، جس میں سیکٹری فوڈ پنجاب، سیکٹری فوڈ AJK، ڈائریکٹر جنرل سندھ، بلوچستان اور KP فوڈ اتھارٹیز، چیئرمین پاکستان اور ناسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن APVMAA، خوردنی تیل ملرز اور سرکاری اور نجی اداروں کے تعلیمی اداروں کے مختلف عہدیداروں نے شرکت کی۔ مذکورہ عہدیداروں نے وائٹامن A اور D کے ساتھ خوردنی تیل سے انسانی جسم کو مضبوط بنانے کی اہمیت کو اجاگر کیا تاکہ محفوظ، صحت مند اور خوردنی تیل کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے قومی پروگرام مینیجر ضمیر حیدر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خوردنی تیل نیوٹریشن انٹرنیشنل کی کوششوں سے NI نے فوڈ حکام کو جدید ترین ٹیسٹنگ کا سامان فراہم کیا ہے اور مختلف تربیتی پروگراموں کے ذریعے عملے کی صلاحیت کو بڑھایا گیا ہے۔ چیئرمین PVMA شیخ عبدالرزاق نے ورکشاپ کے انعقاد میں کی گئی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ مائکرو نیوٹرینٹ کی کمی خطرناک شرح سے بڑھ رہی ہے اور ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مارکیٹ میں وافر مقدار میں ناقص تیل کی دستیابی پر بھی روشنی ڈالی جو غیر صحت بخش ہے، اور تمام فوڈ حکام کو ہدایات دیں کہ ایسا تیل فروخت کرنے والے تاجروں کے خلاف کارروائی کریں۔ ڈاکٹر خواجہ مسعود، نیشنل کوآرڈینیٹر، نیشنل فورٹیفیکیشن الائنس اینڈ نیوٹریشن نے کہا کہ غذائی قلت 50% سے زیادہ خواتین اور بچوں کو متاثر کرتی ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا ملک میں معاشی نمو کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے۔ جی، میرا نام ضمیر حیدر ہے اور میں نیشنل پروگرام مینیجر ہوں نیوٹریشن انٹرنیشنل کے ساتھ۔ نیوٹریشن انٹرنیشنل ایک کینیڈین آرگنائزیشن ہے جو پاکستان میں غذائیت کی کمی اور جو میل نیوٹریشن ہے اور اس میں خاص طور پہ مائکرو نیوٹرینٹ میل نیوٹریشن ہے اس پہ کام کر رہی ہے۔ اور آج کا جو ایونٹ تھا یہ کھانے کا تیل جو ہوتا ہے کوکنگ آئل، اس میں وائٹامن A اور D کے جو ملانا ہے اس کے حوالے سے تھا تاکہ جو ہے خواتین اور بچوں میں وائٹامن A اور D کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ اس پہ قابو پایا جا سکے۔ آج ہم آئے تھے جی نیوٹریشن انٹرنیشنل دے ہیو آرگنائز اے ویری ونڈرفل ورکشاپ ہیئر، تو ہم نے بہت کچھ لرن کیا ہے اور دیکھا ہے کہ پروونسز کہاں جا رہے ہیں اور ہم کہاں پر ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ AJK تو تھوڑا سا فار فلنگ ایریاز ہیں، سنو باؤنڈ ایریاز ہیں، لائن آف کنٹرول ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے، کم از کم 250 سے زیادہ دیہات جو ہیں وہ صرف لائن آف کنٹرول پہ ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں یہاں وائٹامن A اینڈ D کی، فورٹیفیکیشن کی، تو جہاں کچھ ملتا ہی نہیں ہے تو پھر A اینڈ D کہاں سے آئے گا؟ تو بہرحال اسی لیے میں نے ان کو آئی ہیو سجیسٹڈ نیوٹریشن انٹرنیشنل کہ آپ ایک ایسا پروجیکٹ بنائیں کہ ہم مفت جو ہے ڈسٹریبیوٹ کریں ایڈیبل آئل جو کہ فورٹیفائڈ ہو، اور وہ کریں صرف لائن آف کنٹرول کے اوپر، تاکہ ان لوگوں کی تو کیپیسٹی نہیں ہے خریدنے کی۔ ہم کہتے ہیں وائٹامن لیں، وہ بھی آئل ہی نہیں لے سکتا، اس کی انکم ہی 5000 نہیں ہے مہینے کی۔ آغا فخر حسین DG SFA، مسٹر شاہ رخ علی خان DG KP فوڈ اتھارٹی اور مسٹر محمد نعیم بزئی DG بلوچستان فوڈ اتھارٹی نے NI کی کوششوں اور تکنیکی اور انسانی وسائل کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں اس کے تعاون کو سراہا اور اسے یقین بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ DG KP فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ غیر تسلی بخش تیل کی دیگر صوبوں میں سپلائی کو روکنے کے اقدامات کیے جائیں۔ محمد زمان وٹو، سیکٹری فوڈ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ پنجاب، اور جناب منصور قادر ڈار کے سیکٹری فوڈ AJ&K نے بھی شرکت سے خطاب کیا اور اپنے اپنے صوبوں میں خوراک کی مضبوطی کو نافذ کرنے اور برقرار رکھنے کے عزم کا اشتراک کیا۔ ورکشاپ کے اختتام پر خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر اعلیٰ کے خصوصی معاون شیراز اکرم باچا نے اپنے کردار کو تسلیم کرنے کے لیے صوبائی فوڈ ڈپارٹمنٹ، فوڈ اتھارٹیز، PVMA اور خوردنی تیل کے ملوں کے ذمہ داران کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے عہدیداروں میں شیلڈز تقسیم کریں۔